السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو 3 طرح کے لوگوں سے آپ کا سامنا تھا، جس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ماحول کو کیسے بہترین بنانا شروع کیا، اور آپ نے ایک عمدہ اور بہترین سماج کس طریقے سے مدینہ کو بنایا، آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ ایک سماج کو بہترین اور خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے مسجد۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کے علاقے میں پہنچے، آپ نے سب سے پہلا کام کیا، مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ نے حالات دیکھا تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی، اور یہی وہ مسجد ہے جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھ لینے سے گویا کہ 1000 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی یہ مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی اور مسجد بنانے کا فیصلہ کیا، اور جگہ کا انتخاب آپ نے کیا۔ لوکیشن کیا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جب آپ مدینہ آئے تھے، آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی اسی جگہ کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے کیا کہ مسجد یہیں بنائی جائے گی۔ لیکن وہ جگہ کس کی ہے؟ پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا نہیں تھا، آپ رحمت للعالمین تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان دونوں بچوں پر ظلم کر کے آپ نے جبراً ان سے زمین لے لی، بلکہ نہیں، ان کو قیمت دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے وہ زمین خریدی، اور وہ زمین ان 2 یتیم بچوں سے لے لی گئی قیمت ادا کر کے، اور پھر مسجد کو بنانے کا کام شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیری کام میں بنفس نفیس خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ لے کر کے آتے تھے، پتھر لے کر کے آتے تھے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار کو معاف کر دے، مہاجرین کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتا دیکھ کر صحابہ کے اندر جوش آتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے اگر ہم بیٹھ گئے، نبی کام کر رہے ہوں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ شرمندگی کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہونے کے باوجود پہلی صف میں ہیں، آگے بڑھ کر کے سماج کے کام میں، مسجد کی تعمیری کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بٹایا۔ صحابہ بھی آپ کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کیسے ہوئی؟ مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، ان کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا گیا، وہ قبریں ہٹا دی گئیں، اور مسجد کی جب تعمیر ہوئی تو دیواروں کو کچی اینٹ اور گارے سے بنایا گیا۔ جو دیواریں تھیں ان کو کچی اینٹ اور گارے سے مکس کر کے بنایا گیا، اور جو چھت کا جس سے کام لیا گیا اس پر کھجور کی شاخیں ڈال دی گئی، کھجور کی لکڑیاں ڈال دی گئیں، اور ان میں کھجور کے پتے ڈال دیے گئے تاکہ چھت کا کام لیا جا سکے۔ اور کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، جڑ سے لے کر کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، کھجور کے تنوں سے کھمبے کا کام لیا گیا اور اس کو پلر بنا دیا گیا۔ زمین پر، زمین یعنی فرش کیسے بنی؟ تو زمین پر ریت ڈال دی گئی، اور اس ریت پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور چھوٹے چھوٹے پتھر بچھا دیے گئے، اور سائیڈ سائیڈ سے 3 دروازے بنائے گئے، قبلے کے سامنے کو چھوڑ کر، یعنی قبلے والے حصے کو چھوڑ کر 3 دروازے 3 الگ الگ سمتوں میں بنائے گئے، اور مسجد کے بازو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے چند مکانات بھی بنائے گئے۔ یہی وہ مکانات ہیں جو ازواج مطہرات کے حجرے کے طور پر استعمال میں آئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ حجرے، یہ کمرے اور یہ مکانات بنوائے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسجد بن گئی، یہ مکان بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، اب جب مکان بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر شفٹ ہو گئے جو آپ کے لیے مکان خاص بنایا گیا تھا۔ یہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی، بلکہ یہ مسجد
صرف نماز کے لیے بھی نہیں تھی بلکہ یہ مسجد ایک یونیورسٹی تھی جہاں سے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درس ملتا تھا، لیسن ملتا تھا، سبق ملتا تھا، پیغامات ملتے تھے، تعلیمات ملتی تھی، جہاں سے محبت کا پیغام لٹایا جاتا تھا کہ جو اب تک لڑ رہے تھے وہ ایک ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے، محبتیں لٹانے والے ہو گئے۔ یہ ایک مرکز تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی یہ مسجد ایک مرکز کا کام دے رہی تھی جہاں سے مختلف طرح کے کام ہوا کرتے تھے۔ یہ مسجد ایک پارلیمنٹ بھی تھی کہ جہاں سے لوگوں سے مشورے لیے جاتے تھے، جہاں سے بہت اہم فیصلے ہوتے تھے، مجلس شورا، مجلس انتظامیہ وغیرہ کا کام یہیں سے لیا جاتا تھا۔ اور یہ مسجد بعض فقیر محتاج صحابہ کا مسکن بھی تھی کہ وہ صحابہ یہاں ٹھہرتے تھے، سوتے تھے، آرام کرتے تھے اور یہیں ان کا گزر بسر ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس مال نہیں تھا۔ یہ مسجد کی اہمیت تھی کہ وہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی بلکہ وہ گھر بھی تھی۔ وہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی بلکہ وہ پارلیمنٹ، وہ جو ہے یونیورسٹی، وہ محبت پھیلانے کا مرکز اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار تھا جہاں پر لوگ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیتے تھے۔ اور اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کے بعد دوسرا کام مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔